آزمائش 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 تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش صرف وقتی ہے اس دنیا میں، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی تو اس کے محبوب بندے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی آزمائش کیوں آتی ہے جان کر خوش ہو جاؤ گے آپ۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی گزر جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ مشکل بھی تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ کیا پتہ یہ لمحہ آزمائش کا آخری لمحہ ہو، اور کیا پتہ اس کے بعد تمہیں وہ ملنا ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ آج اس دور میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہر مسلمانوں پر اتنی زیادہ تکلیفیں کیوں ہیں، ہر جگہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں۔ صرف اور صرف ایک جگہ ہی نہیں، ایک کنٹری کی بات ہی نہیں، بلکہ دنیا میں ہر جگہ ہی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمز پہ ہی کیوں اتنی زیادہ آفات آتی ہے، اتنے زیادہ ان پہ ظلم کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے صرف اسلام قبول کرنا اور مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر تمہیں مسلمان بننا ہے اور اسلام پہ چلنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، تو تمہیں آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ اکرام پر بھی بہت زیادہ آزمائشیں آئی تھی۔ آزمائش کہتے کسے ہیں، آتی کیوں ہیں، ہم ہی کیوں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آزمائش؟ ان سب سوالوں سے بڑھ کر ہے ہمارا ایمان، ہمارا یقین اور ہمارا توکل۔ آزمائش ایک ایسی ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو مشکلیں آج ہم پر ہیں وہ ہمارے ہی بہتری کے لیے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگر ہماری کوئی ایک نیکی بھی اللہ کو پسند آئی تو اس کا بدلہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے یقین کو آزماتے ہیں۔ آزمائش کبھی بھی گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتی، اللہ پاک بدلے نہیں لیا کرتے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ ہمیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا ہی صرف احساس ہو رہا ہے تو جو تھوڑا بہت بھی ہمارے اندر ایمان تازہ ہے، اللہ پاک اس ہی کو آزما رہے ہیں۔ آزمائشوں میں دوسرے انسان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو آزمائش کا ایک ذریعہ ہی ہے۔ ہر ایک انسان غلط نہیں ہوتا، ہر ایک انسان برا نہیں ہوتا۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اپنی ہی جھولی میں گناہ لیے ہوئے ہیں اور خیالوں میں دوسروں کو اچھا برے میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو کوئی آپ کا اپنا ہوگا کبھی آپ کو دکھ نہیں دے گا، چاہے اس کی نیت صاف ہو، اور اگر اس سے کچھ غلط ہو بھی جائے تو بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کا آزمائش کا وقت الگ ہوتا ہے، سب اپنے حساب سے آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں اپنے پیاروں سے آزماتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کس راستے جانا ہے۔ ہر سوال کے پیچھے ایک جواب ضرور ہوتا ہے، اگر ہم دل سے ہی اس بات پہ یقین کر لیں کہ چاہے ہمارا سوال کچھ بھی ہو، جواب اس ذات کی طرف سے ہوگا جو ذرا سی مشکل دے کر بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور پھر اس انسان کی بات ہی کیا ہے جو اپنے آزمائش میں اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صبر کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے پاک کر دیتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔